پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی کو لاہور ہائی کورٹ سے رہائی مل گئی، تحریری فیصلہ بھی جاری۔ پرویز الہی کی دوبارہ گرفتاری کے لیے نیب اور پولیس آمنے سامنے۔ عدالت نے کسی بھی مقدمے میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو دوبارہ گرفتار نہ کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ عدالت نے کہا کہ کوئی ادارہ یا کوئی بھی فورس پرویز الہی کو گرفتار نہ کرے۔ دوسری جانب پولیس اہلکار پرویز الہی کو گرفتار کرنے کے لیے نیب اہلکاروں کی منت سماجت کرتے رہے۔ نیب آفیسر نے پولیس افسران اور اہلکاروں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پولیس اور نیب اہلکاروں کے مابین ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ ایف آئی اے اہلکار دوسرے مقدمے میں پرویز الہی کی گرفتاری کے لیے نیب کی گاڑی پر سوار ہوئے، مگر نیب اہلکاروں نے انہیں دھکے دے کر گاڑی سے باہر نکال دیا۔ نیب آفیسر نے کہا کہ پولیس کی وجہ سے گالیاں ہم نہیں سن سکتے۔ رہائی کے حکم کے بعد پرویز الہی کی مسلم لیگ نون پر کڑی تنقید۔ صدر پی ٹی آئی نے کہا نون لیگ کی قیادت ملک کا بیڑا غرق کر کے لندن بھاگ گئی ہے، عوام کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب بولے میں پرعزم ہوں اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ پرویز الہی نے کہا کہ جب سے نون لیگ آئی ہے انہوں نے مہنگائی کی ہے، اب تو آئی ایم ایف نے بھی کہہ دیا ہے کہ الیکشن کرائے۔ اس وقت ملک کی کوئی صورتحال نہیں ہے، فوری الیکشن کروائے جائیں۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ صدارتی معافی کی طرح نیب سے معافیاں دی جا رہی ہیں۔ کاروباری شخصیات کے خلاف نیب قانون کا غلط استعمال کیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ بولے پارلیمان اگر اپنے فائدے کے لیے قانون بنا بھی لے تو عدالت کیا کر سکتی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ پارلیمنٹ کا فورم چھوڑ کر عدالت آنے سے نیک نیتی کا سوال تو آئے گا۔ سپریم کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارث کو تحریری دلائل جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 5 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ نیب ترامیم سے کس کس نے فائدہ اٹھایا، رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق رواں سال 30 اگست تک 12 ریفرنس نیب عدالتوں سے منتقل ہوئے۔ ترامیم سے فائدہ اٹھانے والوں میں سابق صدر آصف زرداری اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی شامل۔ نیب ترامیم کے بعد سابق صدر آصف زرداری کے خلاف پاک لین ریفرنس احتساب عدالت نے واپس کر دیا تھا۔ اٹک جیل میں قید چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ان کے ذاتی معالج اور وکلاء بھی ملاقات کر سکیں گے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت نے ڈاکٹر فیصل سلطان اور 4 وکلاء کو ملاقات کی اجازت دے دی۔ جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے ریمارکس دیے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی زندگی کو خطرات کی وجہ سے جسمانی ریمانڈ تک نہیں دیا۔ زندگی کو خطرات کی وجہ سے چیئرمین پی ٹی آئی کو جوڈیشل کیا، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں کرنے کے خلاف درخواست پر اعتراضات دور کر دیے۔ ڈالر کو ٹرپل سینچری مکمل کرنے کے بعد بھی بریک نہ لگ سکا۔ اوپن مارکیٹ میں مزید 4 روپے مہنگا ہو کر 330 روپے پر جا پہنچا۔ انٹر بینک میں ڈالر 4 پیسے سستا ہونے کے بعد 305 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ دوسری جانب آخری کاروباری روز سٹاک مارکیٹ میں غیر معمولی مندی، 100 انڈیکس 46,000 کی حد بھی کھو بیٹھا، ایک موقع پر 45,000 پوائنٹ سے بھی نیچے جا پہنچا۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کے بعد عوام کے لیے مزید مشکلات۔ انٹر سٹی کرایوں میں 200 روپے، شہر میں چلنے والے رکشوں اور ویگنوں کے کرائے میں 20 روپے تک اضافہ ہو گیا۔ نگراں حکومت نے پیٹرول پر لیوی سے متعلق آئی ایم ایف کی شرط پوری کر دی۔ آئی ایم ایف کے مطالبے پر لیوی 5 روپے بڑھا کر 60 روپے کر دی گئی۔ نئے اضافے کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر موجود ہے۔ پیٹرول 305 روپے 36 پیسے جبکہ ڈیزل 311 روپے 84 پیسے کا ہو گیا۔ ہنگامہ آرائی کے 2 مقدمات میں شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواستیں خارج ہو گئیں۔ اے ٹی سی اسلام آباد کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواستیں عدم پیروی پر خارج کر دیں۔ اے ٹی سی نے سابق وفاقی وزیر شیری مزاری کی صاحبزادی ایمان مزاری کے جوڈیشل ریمانڈ میں مزید 14 روز کا اضافہ کر دیا۔ کیس میں جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر ایمان مزاری کو جج ابو الحسنات ذوالقرنین کے روبرو پیش کیا گیا۔ عدالت نے ایمان مزاری کی درخواست ضمانت پر پیر کے لیے نوٹس جاری کیے، مگر وکلا کی استدعا پر ہفتے کو دلائل طلب کر لیے۔ بھارت کی چاند کے بعد سورج پر نظریں۔ چندریان 3 کی کامیابی کے بعد بھارت کے سن مشن آدتیہ L1 کے لانچ کی الٹی گنتی آج سے شروع ہو گئی۔ آدتیہ L1 آندھرا پردیش کے شری ہری کوٹا لانچ پیڈ سے کل صبح لانچ کیا جائے گا۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق خلائی جہاز سورج کی سب سے باہر کی تہوں کے دور دراز مشاہدے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ پہلے اوور میں وکٹیں حاصل کرنے کے لیے مشہور شاہین آفریدی سے پریشان بھارتی میڈیا نے فاسٹ بالر کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ پاک بھارت میچ سے قبل بھارتی میڈیا نے فاسٹ بالر شاہین آفریدی کی فٹنس پر سوال اٹھانا شروع کر دیے، جبکہ پاکستان ٹیم مینجمنٹ نے بتایا کہ شاہین آفریدی مکمل فٹ ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسری طرف پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ سے پہلے شاہین شاہ آفریدی کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ قومی فاسٹ بالر نے کہا کہ گزشتہ ایشیا کپ نہیں کھیلا لیکن اس بار بہت اچھی تیاری ہے۔ سری لنکا میں وکٹ سپنر کو مدد دیتی ہے۔ ون ڈے کرکٹ میں حارث روف کا رول مشکل ہوتا ہے۔
पीसीबी ने एशिया कप के सबसे बड़े मैच पाक भारत टाकरे के लिए टिकटों की खुसूसी ऑफर पेश कर दी। पीसीबी ने पाक भारत मैच देखने वालों के लिए इजाफी टिकटों की फरोख्त शुरू कर दी। जिन शायकीन क्रिकेट को स्टैंड्स में टिकट नहीं मिली वो बाउंड्री से बाहर घास पर बैठकर भी मैच देख सकेंगे। शायकीन पाक भारत मैच 1500 लंकन रुपए में देख सकेंगे, जबकि शायकीन 2560 लंका रुपए के पैकेज में पाक भारत के साथ नेपाल और भारत का मैच भी देख सकेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 2 सितंबर को कैंडी के पॉलिकेली स्टेडियम में खेला जाएगा।